السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی فار ٹاک نیوز۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہیں، پہلے تو وہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ابھی وزیر حکومت ہیں، جناب ملک ظفر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی مہربانی، بہت مہربانی۔ اچھا سر، جب آپ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر رہے ہیں تو اس ٹائم ہم نے آپ کو دیکھا ہے بغیر سیکیورٹی کے آپ حلقوں میں شہر میں گھومتے رہے ہیں اور وزٹ کرتے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت مہربانی آپ نے وقت دیا۔ تو میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں اور عوامی نمائندہ ہوں، اور عوامی نمائندوں کا جو عوام سے مینڈیٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں، میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ انہیں نہ کسی پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چونکہ پبلک فگر ہیں اور پبلک ہی کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے اور نہ ہماری یہ تربیت ہے، نہ ہم پروٹوکول کے چکروں میں پڑتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقہ انتخاب کے لوگوں نے مجھے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے ضامن کے طور پر مجھے نمائندہ منتخب کیا، اور اس کو میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بساط اوقات میں رہتے ہوئے اپنی جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہوں۔ اور پروٹوکول اور اس طرح کی چیزیں جو کہ یہ میں پسند بھی نہیں کرتا۔ اچھا سر، آزاد کشمیر میں پچھلے 3 ماہ سے آٹے کا بحران اور بجلی کی بلوں میں بے انتہا اضافہ کیا گیا، تو عوام سراپا احتجاج ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر پچھلے تقریباً 2 ماہ سے یہ جو موو بنی ہوئی ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اکساتے ہیں آٹے کے حوالے سے۔ تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر حکومت اس وقت ماہانہ 1 ارب روپیہ سبسڈی دے کر لوگوں کو سستا آٹا مہیا کر رہی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ کہ کہاں سے یہ جھوٹی اور فیک نیوز بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے جو سستا آٹا ہے وہ آزاد کشمیر حکومت، جس کے ماہانہ ہمیں 1 ارب روپیہ، اور فی الوقت جو ہمارے وسائل ہیں، آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمیں جو بجٹ ملتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے۔ آزاد کشمیر چونکہ نہ کوئی انڈسٹریل زون ہے، نہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پورٹ ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ایسے ہمارے پاس وسائل ہیں جہاں سے ہم اپنا ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہمیں فیڈرل سے لینا پڑتا ہے، ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ہمیں پیسے فیڈرل سے لینے پڑتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں اس طرح کا جو آٹے کو ایک بہانہ بنا کر لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، سول نافرمانی کی تحریکیں ہیں۔ اسی طرح میں بجلی کے بلوں پر بھی بات کروں گا کہ بجلی کے بل چونکہ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک فلڈ ہے، نہ کہ صرف آزاد کشمیر پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ فلڈ ہے، اور پوری دنیا کے جو عام آدمی ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے آزاد کشمیر میں جو ٹیکسیز میں اضافہ ہوا تھا، جب لوگوں نے احتجاج کیا تو اس کو ہمارے آنریبل وزیر اعظم جناب انوار الحق نے لوگوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی عوام پر جو اضافی بوجھ تھا ٹیکسیز کی مد میں وہ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے۔ آٹا بھی لوگوں کو مل رہا ہے اور سستے داموں پر مل رہا ہے۔ 1 ارب روپیہ ماہانہ آپ کا ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے ہمارے پاس چونکہ اور کوئی وسائل ایسے آئے نہیں تھے جس سے ہم لوگوں کو سستا آٹا مہیا کر سکیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ماضی میں سبسڈی تھی وہ پچھلے تقریباً سوا سال سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت ہم اپنے ذاتی جو ہمارے پاس درکار وسائل ہیں ریاست کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، اس سے ہم پیسے دے کر لوگوں کو سستا آٹا مہیا کر رہے ہیں۔ اور یہ احتجاج اور اس طرح کا جو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے چند لوگوں کا، اور لوگوں کو گمراہ کر کے اس طرح کے احتجاجوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ اور ایسا سچ میں نہیں سمجھا کہ ریاست کے اندر کوئی اتنا بڑا بحران ہو جس پر اس طرح لوگوں کو اکسا کر سڑکوں پر لایا جائے، ملک کے اندر افراتفری پھیلائی جائے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ صرف چند لوگ جن کی بے روزگاری کی وجہ سے اور جو کسی حادثاتی طور پر معجزاتی طور پر اس ریاست کی باغ دوڑ سنبھالنے کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، وہ اپنی اس جھوٹی خواہش کو، انا کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں۔ ایسا میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کا کوئی افراتفری کا ماحول پیدا ہو، اور نہ اس کی کوئی خاص جو اذیت ہے۔
اچھا سر، اب تو یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں وزراء کو کب تک محکمے الاٹ کیے جائیں گے؟ انشاءاللہ چونکہ اس پر مختلف لوگ مختلف قیاس سرائیاں کر رہے ہیں، بلکہ میں پچھلے دنوں ایک احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں سے میں گزر رہا تھا، تو میں نے احتجاج کرنے والوں کے پاس رک کر پوچھا جی کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا جی کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ وزراء کو پورٹ فولیوز ابھی تک الاٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم سیٹسفائی ہیں جس طرح ہمارے پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ محکمہ جات میں پچھلے 70 سال سے 75 سال سے آزاد کشمیر کے اندر جو بھی ہمارے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر بنتے رہے، انہوں نے خاطر خواہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی طرف کوئی خاصی دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے آج بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب انوار الحق بھرپور طریقے سے وہ جملہ جو ہمارے محکمہ جات ہیں اس میں اصلاحات ہیں، ریفارمز کی ضرورت تھی، تو وہ جلد انشاءاللہ پورٹ فولیوز مل جائیں گے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر کے محکمہ جات میں ریفارمز کی جا رہے ہیں اور یہ اچھا عمل ہے۔ آئی تھنک ہوپ فلی اگلے نیکسٹ 2-3 دنوں میں پورٹ فولیوز کا اعلان بھی ہونے جا رہا ہے۔ اچھا سر، آج حریت رہنما سعید علی گیلانی صاحب کی دوسری برسی، اس کے حوالے سے آپ مقبوضہ کشمیر کی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے اور آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے، یہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا، اور اس اسمبلی کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر میں بیٹھ کر تحریک آزادی کشمیر کو تقویت دینے کے لیے، وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے اس اسمبلی سے اقوام عالم میں آواز اٹھانے کے لیے یہ اسمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اور آزاد کشمیر اسمبلی بھرپور طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی آواز بلند کر رہی تھی، کر بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے بھی رہیں گے۔ اور میں اسپیشلی آج کے دن کی مناسبت سے، آج چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک پروگرام تھا اور اس کے چیف گیسٹ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی تھے، اور اس میں ہمارے پاکستان کے فیڈرل حکومت کے سابق وزراء اور موجودہ وزراء بھی وہاں پر تشریف لائے۔ ایک تو میں ان کا تمام اپنی پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جب بھی کشمیریوں کے دن کے حوالے سے، کسی اہم دن کی مناسبت سے جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں ہماری فیڈرل حکومت آلویز ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور جملہ جو ہماری حریت رہنما ہیں وہ بھی وہاں پر تشریف لائے۔ جناب سید علی گیلانی مرحوم و مغفور، آج 2 سال ہو گئے انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے، اور آج سب نے، ساری لیڈرشپ نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج بھرپور طریقے سے پورے آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں سید علی گیلانی کی برسی احسن طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں، اپنے اسلاف کے ان ایام کو وہ مناتی ہیں، وہ ہمیشہ قائم دائم رہتی ہیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتی۔ میں مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے، اس بات میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے کہ کشمیری جو حریت رہنما ہیں انہوں نے بے پناہ تکمیل پاکستان کے لیے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور اس میں جناب مقبول بٹ شہید، سید علی گیلانی، سید شبیر شاہ، آسیہ درابی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر تکمیل پاکستان، جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پورا ہوگا، اور کشمیر آزادی حاصل کرنے کے بعد مملکت خداداد پاکستان کا حصہ بن کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا کی سپر پاور بنے گی۔ اور اس میں اپنے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے وہ نوجوان جو تحریک آزادی کشمیر کو لے کر، اس کا علم لے کر ایک طویل عرصے سے اس جدوجہد میں مصروف ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر کی حکومت، وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں اس بات کا بھی انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں، جب بھی انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی ان کے ساتھ وہاں بربریت ہوتی ہے، تو اس کا درد ہمیں یہاں بھی محسوس ہوتا ہے، اور ہم شانہ بشانہ ان کے تمام دکھ درد میں برابر کے شریک رہتے ہیں، اور ان کی آزادی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اور بطور کشمیری
یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کے ہیں بھی کشمیریوں کو ہماری خون کی بھی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تعالی اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہم اس میں اپنا احسن کردار ادا کرتے رہیں گے. اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پاکستان گورنمنٹ سے، فیڈرل حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب یاسین ملک کے ساتھ جو ان کو عقوبت خانے میں رکھا گیا ہے، ان کی سزا عمر قید کو وہاں کی حکومت کی ملی بھگت سے وہاں کی عدالتوں نے اس کو سزائے موت میں کنورٹ کیا ہے. میں فیڈرل حکومت سے اور اسپیشلی میری بہن جو یاسین ملک کی اہلیہ ہے مشال ملک، وہ انسانی حقوق کی بھی چیئر پرسن ہے یہاں پر، وہ فیڈرل منسٹر ہیں، ان سے بھی تقاضا کروں گا کہ وہ یاسین ملک کا مقدمہ عالمی عدالت میں اس کو فائٹ کیا جائے، اور بطور کشمیری جہاں بھی ہماری انہیں ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کرتے ہیں اینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اسی کے ساتھ کیمرہ مین ملک نثار صاحب کے ساتھ اسامہ تنویر. اللہ حافظ.